صدق الله العلي العظيم. معدنی جدو الکرم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی وسلم علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں آپ کے سامنے کلام الامام امام الکلام کلام اعلیٰ حضرت کے 2-3 اشعار نظر کرتا ہوں، سماعت کر لیں. لم یاتی نظیروں کا فی نظر، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا. لم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تو رے سر سوہے، جگ راج کو تاج تو رے سر سوہے، تجھ کو شہد و سرا جانا. البحر علی والموج طغی، البحر مثل تو نشد پیدا جانا. انا فی عطش وسخاک انا فی عطش وسخاک اے گیسو پاک، ابور کرم اے گیسو پاک، ابور کرم
محمد مادری جد والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھوٹا مائک نہیں ہے، چھوٹا مائک. ایک بار اور پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادری جد والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. چل کر کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. اور اگلا سنت کرتا ہوں سماعت کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ تو ہے سایہ نور کا ہے عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہے عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہو
بٹتا ہے بارہ نور کا اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. دارالعلوم قادریہ گوریا کا یہ سالانہ اجلاس ہے جو جشن دستار عالمیت کے نام سے ہمیشہ منعقد ہوتا ہے. عام طور سے جلسے جلوس رات میں منعقد کیے جاتے ہیں، مگر دارالعلوم قادریہ گوریا کے ارکان اور ذمہ داروں نے بالخصوص شہزادہ حضور نصیر ملت حضرت علامہ مولانا حافظ مسعود رضا صاحب رضی اللہ عنہ یہ تحریک فرمائی کہ دارالعلوم کا جلسہ دن میں منعقد ہونا چاہیے. دن کے اجلاس میں کئی قسم کے فائدے ہیں. آپ نے ہر سال مشاہدہ کیا ہوگا کہ رات کے جلسوں میں خواتین کی اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ آدھا جلسہ گاہ یہ عورتوں سے بھر جاتا ہے. اشتہارات میں ہر سال یہ اعلان شائع ہوتا تھا کہ خواتین جلسے میں نہ آئیں، ان کے لیے کوئی انتظام نہیں رہے گا. مگر دین سیکھنے کے شوق میں روکنے کے باوجود خواتین کی تعداد کثیر ہو جاتی تھی اور جلسہ گاہ کا نصف اکثر یہ خواتین سے بھر جاتا تھا. شرعی طور سے خواتین کا آنا درست نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ دشواریاں بھی درپیش ہوتی تھی. کبھی کبھار کچھ غیر مناسب معاملات بھی سامنے آتے تھے.
حالات اور ملک کی صورتحال بہت تبدیل ہو چکی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی پریشان کن صورتحال درپیش ہو تو ادارے کے ساتھ بھی دشواری ہوگی اور منتظمین بھی ذہنی الجھنوں کا شکار ہوں گے۔ اور الحمدللہ گزشتہ 2 یا 3 سال سے دن کے اجلاس کی یہ سب سے بڑی برکت مل رہی ہے کہ خواتین کی موجودگی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ دارالعلوم قادریہ نوریہ نے عورتوں کے جلسے کے لیے کلیت البنات القادریہ میں جلسوں کا اہتمام کیا ہے۔ ہر سال وہاں سے فارغ ہونے والی بچیوں کے لیے جشن ردائے فضیلت منعقد کیا جاتا ہے اور اپنے ایمان والے بھائیوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وہاں عورتوں کا اجلاس ہے، وہاں عورتوں کو لے کر آئیے، اور دارالعلوم قادریہ نوریہ میں مردوں کا اجلاس ہے جہاں مردوں کو لے کر آئیے۔ تو وہ کام جو بار بار کے اعلان کے باوجود نہیں ہو پا رہا تھا اور جلسوں کو خواتین سے محفوظ رکھنے کی ہر تدبیر ناکام ہو رہی تھی، دن کے اجلاس کی وجہ سے یہ سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ خواتین کی آمد و رفت تقریباً بند ہو چکی ہے، اور مستقبل قریب میں ہمیں امید ہے کہ قرب و جوار کے دیگر مدارس بھی دارالعلوم قادریہ نوریہ کے اس طرز عمل کی انشاءاللہ پیروی کریں گے اور دن کے اجلاس کا اہتمام کریں گے تاکہ خواتین کی شرکت سے جلسوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ دوسرا فائدہ جو دن کے اجلاس میں ہے وہ یہ کہ دور دراز سے آنے والے سامعین جب رات بھر جلسوں میں بیدار رہتے ہیں تو اگلے روز وہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہ پاتے۔ کئی دنوں تک شب بیداری کی تکان میں وہ مبتلا رہتے ہیں، اپنی کاروباری مصروفیات اور اپنی گھریلو ضروریات کی تکمیل میں بھی شب بیداری کی وجہ سے انہیں دشواری ہوتی ہے۔ دن کے جلسے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ دور دراز سے سامعین بھی بآسانی تشریف لے آتے ہیں اور شب بیداری کے بغیر وہ اگلے روز اپنے کام کو انجام دینے کے قابل رہتے ہیں۔ تیسرا فائدہ گزشتہ 25 سال کا یہ تجربہ ہے کہ رات بھر شب بیداری کی وجہ سے مدرسے کے علماء اور طلباء بھی اتنے تھک جاتے تھے کہ اگلے کئی دنوں تک وہ جسمانی تکان میں مبتلا رہتے تھے۔ 1 مہینہ 15 دنوں تک جلسے کی تیاری کی مصروفیت، پھر رات بھر جلسے میں شب بیداری، اگلے کئی دنوں تک نظام تعلیم بھی متاثر رہتا تھا، اور الحمدللہ دن کے اجلاس کی وجہ سے اس الفت سے بھی طلباء اور مدرسین محفوظ ہو چکے ہیں۔ اور چوتھا سب سے بڑا فائدہ ہمارے وہ خطبہ، ہمارے وہ مشائخ، ہمارے وہ شعراء جو باہر سے تشریف لاتے ہیں ان کے لیے بھی آمد و رفت کی آسانی رہتی ہے، بآسانی سفر کر کے وہ دن میں تشریف لے آتے ہیں، دین کی تبلیغ سے فارغ ہو کر شام کو وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مجموعی طور سے دن کے اجلاس بڑے فائدے مند ہیں، اور الحمدللہ
दारुल कादरिया नूरिया की दीगर रवायात की पैरवी, जैसे कुर्बत जवान के मदारिस और मदारिस के जिम्मेदारान करते हैं, इंशाअल्लाह दारुल उलूम की इस इनकलाबी तहरीक की पैरवी भी दीगर मदारिस के जिम्मेदारान करेंगे और रात के जलसों के बजाय इंशाअल्लाह वो दिन में अपने जलसों का एहतमाम करेंगे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह। रह गया मजमा, तो किसी भी जलसे की कामयाबी मकासिद की तकमील से होती है, अवाम की भीड़ से मकसद की तकमील का जुड़ा हुआ होना ये एक गैर ज़रूरी चीज़ है। शायद मैंने कुछ मुबहम अंदाज में आप हज़रात तक ये बात पहुँचाई, मैं उसे दोबारा अर्ज़ करता हूँ। किसी भी जलसे की कामयाबी का इन्हिसार जलसे के मकसद की तकमील पर होता है। मजमा कम है या मजमा ज़्यादा है, इससे जलसों की कामयाबी का कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। जश्न दस्तार आलमियत का बुनियादी मकसद फारिग होने वाले तलबा को दस्तार आलमियत से नवाजना है। वो तलबा जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, वो तलबा जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को सही तजवीद और तशरीह मखारिज के साथ पढ़ने का सलीका सीखा, उन्हें उलमा और मशाइख के हाथों से दस्तारे इल्म से नवाजना, ये जश्न दस्तारे आलमियत का बुनियादी मकसद है। और साथ ही साथ दीन की कुछ रोशनी अवाम नास तक पहुँच जाए। वो आम लोग जो उलमा की सोहबत से महरूम हैं, जो किसी मदरसे में बैठकर दीनी तालीम हासिल करने का मौका नहीं पाते, उन तक दीन का कुछ पैगाम पहुँच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, रात के जलसों में जिस तरह ये मकसद पूरे होते हैं, दिन के जलसों में इन मकासद की तकमील उससे आला दर्जे से होती है। इसलिए मैंने कई बार ये अर्ज किया है कि धीरे धीरे हमारा ये खिस्सा इस बात से बाखबर हो जाएगा कि दारुल उलूम कादरिया नूरिया का जलसा दस्तारे आलमियत दिन में होता है, तो इंशाअल्लाह हमारे मुआविनीन और हमारे सामईन भी ज़हनी तौर से दिन के जलसे के लिए तैयार हो जाएंगे। और माज़ी करीब में सामईन की जो भीड़ होती थी, साल 2 साल 4 साल के बाद इंशाअल्लाह वही मजमा हम लोग देखने लगेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जलसों का मकसूद अगर दीन की तबलीग है और अल्लाह व रसूल का जिक्र करना जलसों का असले मकसद है, तो सुनने वाले कम हो या सुनने वाले ज़्यादा हो, इंशाअल्लाह ये मकसद ज़रूर हासिल है। मैं आप हज़रात तक इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह का वो इरशाद सुनाना चाहता हूँ। वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो दरअसल हदीस कुदसी है, उस हदीस को इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने नक़्ल फरमाया है। वो फरमाते हैं कि जब तक कोई बैठकर, जब तक कोई इंसान अल्लाह का जिक्र करता रहता है, वो अल्लाह की रहमतों के साए में रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अना जलीसो मन ज़करनी, जो मेरा तज़किरा करे,
میں اس کا ہمنشین ہوتا ہوں۔ ہمنشین ہونے کا لفظی معنی ہوا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، اللہ رب العزت جسمانیات سے پاک ہے، تو وہ اپنے کسی بندے کے ساتھ بیٹھے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمنشین ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے کرم خاص کی بارشوں میں نہا رہا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ کے مرشد اور استاد کا نام تھا سید علی خواص، سید علی خواص، سیدی علی خواص۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور میں آپ کے بتائے ہوئے ارشاد کے مطابق سالہ سال سے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں اللہ رب العزت کے ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہوں، مگر آج تک میں نے اپنی زندگی میں کرامتوں کا ظہور نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے جلسے کے نقیب حضرت مولانا حسن فیضی صاحب، حسن فیضی، لال حسن، حافظ لال محمد ان کا نام ہے مگر مشہور ہے حسن فیضی صاحب سے، وہ آپ کے جلسہ گاہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ نقیب اجلاس کی تشریف آوری کا صاف اشارہ ہے کہ آپ کا جلسہ باضابطہ شروع ہو چکا ہے۔ خیر، امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شاگرد نے عرض کیا حضور میں آپ کے حکم کے مطابق ایک زمانے سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، مگر آج تک میری زندگی میں کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوا، آج تک میں نے میری ذات سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوئی، تو حضور آپ کے ارشاد کی کوئی برکت تو مجھے نہیں حاصل ہو سکی۔ سبحان اللہ۔ سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب امام عبد الوہاب شارانی نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ارے نادان، جب تک کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ اللہ کی ہمنشینی میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے۔ تم جتنی دیر بیٹھے رہتے ہو اتنی دیر تم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہو، تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھنے سے بڑی کون سی کرامت ہے جو تم تلاش کر رہے ہو؟ سب سے بڑی کرامت تو تمہیں حاصل ہے کہ جتنی دیر تم نے اللہ کا ذکر کیا ہے اتنی دیر تک تمہیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی ہم نشینی حاصل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ چند لوگ اللہ کا ذکر کریں، مٹھی بھر لوگ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر سنیں، تو جتنی دیر وہ بیٹھے رہتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھا ہو اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے ہزاروں کی بھیڑ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سنا، ہم نے سینکڑوں کی بھیڑ میں اللہ کا ذکر سنا، یا تنہا بیٹھ کر میں نے اللہ کا ذکر سنا۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے، مجمع کم ہو تب بھی اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، اور مجمع بہت زیادہ ہو تب بھی اللہ کی رحمت اس کے اوپر سایہ فگن رہا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے
آپ اس بات کی قطعاً پرواہ نہ کریں کہ مجمع کم ہے یا زیادہ. ابھی جتنے لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں اگر وہ لوگ آ جائیں تو پنڈال انشاءاللہ بھر جائے گا. مگر اللہ کا ذکر سننے والے کم آتے ہیں, میلہ دیکھنے والے لوگ زیادہ آتے ہیں. اور حضور نصیر ملت کی یہ بنیادی کوشش ہے کہ ہمیں جلسے کو جلسہ بنانا ہے, ہمیں جلسوں کو میلہ نہیں بننے دینا ہے, ہمیں عورتوں کی بھیڑ جمع نہیں کرنی ہے. 100 لوگ ہوں مگر وہ اللہ کا ذکر اخلاص کے ساتھ سننے والے ہوں تو دارالعلوم قادریہ کا اور اس کے منتظمین اور ارکان کا اور حضور نصیر ملت کا مقصد پورا ہوگا. بہت بڑی بات. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو جو اللہ کا ذکر کرے وہ اللہ کا ہم نشی ہوتا ہے. اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہیے کہ جو پیغمبر کا ذکر کرے وہ پیغمبر کا ہم نشی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو نبی مکرم پر درود بھیجے, جو نبی کی نعتیں شوق سے پڑھے, جو نبی کی عظمتوں کے ترانے گنگنائے, وہ نبی کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے. اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا, بڑے امام اور بڑے محدث گزرے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1052 ہجری میں ان کا وصال ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی پیدائش ہوئی 1272 اور شیخ عبدالحق کا انتقال ہوا 1052 ہجری. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے 220 سال پہلے کے یہ محدث اور محقق ہیں. سبحان اللہ. ان کی کتاب ہے مدارج النبوت. حافظ لال محمد صاحب انشاءاللہ ضرور خرید کے لے جائیں گے. جی حضور انشاءاللہ. جو نذرانہ ملے گا اس میں سے 500 روپے ایک دم اس کتاب کے لیے خرچ کیجیے. ایک دم بالکل ماشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. وہاں کچھ اسٹال لگا ہے کتاب کا. نہیں ماشاءاللہ. رسم اجرا بھی میں تھا بریلی شریف میں. اچھا ماشاءاللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں, اے درود پڑھنے والے, جب نبی پر درود بھیجو تو ادب سے بیٹھ کر درود بھیجو, واہ سبحان اللہ. محبت سے درود بھیجو, خوشبو و خضوع سے نبی پر درود بھیجو. کیوں؟ آگے لکھتے ہیں کہ زیرا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم می بینت و می سنود کلام تورا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھتے بھی ہیں اور تمہاری گفتگو کو سنتے بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. کیونکہ وہ تمہیں دیکھتے بھی ہیں اور تمہاری گفتگو سنتے بھی ہیں. کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام کو اپنی تمام صفتوں کا مظہر بنایا ہے. اور اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ انا جلیس من ذکرنی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرے میں اس کا ہمنشین ہوتا ہوں. اللہ نے نبی کو اس صفت کا مظہر بنایا تو جو نبی کا ذکر کرتا ہے وہ نبی مکرم کا ہمنشین ہوتا ہے, وہ نبی مکرم کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے. اس لیے دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کر درود پڑھو مگر ادب سے پڑھو, محبت سے پڑھو, خشوع و خضوع سے پڑھو. کیونکہ نبی تمہیں دیکھتے بھی ہیں اور تمہاری گفتگو کو سنا بھی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیخ عبدالحق کے اس ارشاد سے اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ثابت ہو گیا بے شک کہ حضور حاضر و ناظر ہیں. واہ. گنبد خضرا میں آرام فرما ہے مگر پوری دنیا کو جیسے کوئی انسان ہتھیلی کو دیکھتا ہے اسی طرح میرے آقا کائنات کے گوشے گوشے کو دیکھا کرتے ہیں. اگر کوئی درود پڑھے تو آقا اسے بھی دیکھتے ہیں, اگر کوئی حضور کی نعتیں
کرے مصطفیٰ کی رحمتوں کے سائے میں وہ بیٹھا رہتا ہے۔ اے واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ نہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہے، بے شک، یہ معنی نہیں ہے۔ حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو کر پوری دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، پوری دنیا کو دیکھا کرتے ہیں۔ مدینہ ان کا دارالسلطنت ہے، واہ، گنبد خضرا ان کا پایہ تخت ہے، اپنے دارالسلطنت میں جلوہ فرما ہے، مگر مشاہدہ پوری دنیا کا کر رہے ہیں، بلکہ جہاں چاہتے ہیں اللہ کے اذن سے وہ تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مشاہدہ تو پوری دنیا کا کر رہے کیا ہیں، کہنے، ماشاء اللہ، مگر جن غلاموں پر کرم فرماتے ہیں آقا ان غلاموں کے گھر تشریف بھی لے جاتے بے ہیں۔ شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت میرے بھائیو، اور یہ بات بھی میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں تھوپ رہا۔ جی، امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ 974 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ٹھیک اسی زمانے کے بزرگ ہیں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک، یہ 973 ہجری میں ان کا انتقال ہے، 1 سال کا فرق ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی 974 اور امام ابن حجر مکی یہ 973، 1 سال کا فرق ہے دونوں بزرگوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی کتاب ہے فتاوی حدیثیہ۔ فتاوی حدیثیہ میں کسی سے گفتگو چلی کہ کوئی شخص اپنے پیغمبر کو حالت بیداری میں دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، جیسے میں حافظ محمود صاحب کو دیکھ رہا ہوں یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں حافظ لال محمد صاحب کو دیکھ رہا ہوں یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں عبداللہ پردھان صاحب کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا اس طرح آج کے وقت میں کوئی انسان نبی مکرم کا دیدار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس بحث کو ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ میں بیان فرماتے ہیں، غور سے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان ارشاد فرماتے ہیں فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم بل جمیع الانبیاء احیاء فی قبورہم ردت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا وَأُذِنَ لَهُم بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِيِّ وَالسِّفْلِيِّ۔ میری ذکر کردہ باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے پیغمبر صرف میرے پیغمبر نہیں بلکہ تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ردت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا، ان کی روحیں قبض کر لینے کے بعد ان کے جسم میں ان کی روحوں کو لوٹا دیا گیا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَأُذِنَ لَهُم بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِيِّ وَالسِّفْلِيِّ، اور انہیں قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، اور آسمان و زمین میں جہاں چاہیں انہیں تصرف کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، موت سب پر طاری ہوتی ہے، اس لیے موت نبی پر بھی طاری ہوئی، روح قبض کی گئی، مگر قبض کرنے کے بعد ان کے جسم میں روح کو لوٹا دیا گیا، اس کے بعد انہیں قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی، اور آسمان و زمین میں جہاں چاہیں انہیں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس لیے آقا کرم فرماتے ہیں تو اپنے غلاموں کی جنازہ میں تشریف لے جاتے ہیں، آقا کرم فرماتے ہیں اپنے غلاموں کے میلاد کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا، ایک شامی بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کہیں سفر کی تیاری میں ہے، میں نے عرض کیا حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہندوستان میں میرا ایک
رضا میں اس کی جنازہ میں جا رہا ہوں۔ امام شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو مجھے خبر ملی کہ ہندوستان کے عالم مولانا احمد رضا کا اسی وقت انتقال ہوا۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کرم فرماتے ہیں تو اپنے غلاموں کی جنازہ میں بھی جاتے ہیں۔ آقا کرم فرماتے ہیں اپنے غلاموں کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ آقا کرم فرماتے ہیں تو اپنی میلاد کی مجلسوں میں بھی کبھی کبھی جسم حقیقی کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور حافظ ملت جن کے ہم لوگ شاگرد ہیں، حضور نصیر ملت کے واسطے سے، سبحان اللہ۔ میں حضور حافظ ملت کا وہ واقعہ جس حضور نصیر ملت نے ہی بیان کیا، بلکہ کچھ کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور حافظ ملت میلاد شریف کی مجلس میں تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے اچانک کھڑے ہو گئے، بہت دیر تک صلاۃ و سلام پڑھتے رہے۔ اس کے بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ جب حضور حافظ ملت صلاۃ و سلام پڑھ کے دوبارہ بیٹھے تقریر کے لیے تو لوگوں نے عرض کیا حضور یہ تو بڑا عجیب و غریب منظر آج ہم لوگوں نے دیکھا۔ تقریر کرتے کرتے حضور کھڑے ہو گئے تو حافظ ملت نے فرمایا کہ ابھی ابھی سرکار نے کرم فرمایا تھا اور ابھی ابھی آقا کائنات میلاد کی اس مجلس میں تشریف لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر وصال کے بعد بھی زندہ ہیں، قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، آسمان و زمین میں جہاں چاہیں انہیں تصرف کی اجازت دی گئی ہے۔ جب نکلنے کی اجازت ہے تو کبھی اپنے غلاموں کے گھر بھی تشریف لے جاتے ہیں، تبھی تو ایمان والوں کی آرزو ہوتی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اب رہ گیا یہ سوال کہ نبی اگر تشریف لاتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اہل دل ہی کیسے انہیں دیکھتے ہیں، عام عوام انہیں کیوں نہیں دیکھتی؟ تو اس کا جواب بھی امام جلال الدین سیوطی نے ارشاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن حجر مکی 973، امام عبد الوہاب شارانی 974 اور امام جلال الدین سیوطی 911، یعنی 60 سال پہلے کے محدث ہیں، 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، 1000 کتابیں لکھی۔ ان کی ایک کتاب ہے تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک، کہ فرشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، پیغمبر کی زیارت کی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ اس رسالے میں اپنی ساری دلیلیں، علماء کے ارشادات، محدثین کے اقوال و ارشادات نقل کر کے اخیر میں لکھتے ہیں وہی جملہ۔ ہو سکتا ہے کہ علامہ ابن حجر مکی نے انہی کا جملہ نقل کیا ہو، دونوں بزرگوں کا جملہ ایک ہے، مگر امام جلال الدین سیوطی کی ارشاد میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تنویر الحلق میں لکھا فَثَبَتَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم بل جمیع الانبیاء احیاء فی قبورہم ردت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا وغفر لهم بالخروج من قبورہم والتصرف فی الملکوت العلوی والسفلی۔ یہاں تک دونوں بزرگوں کی عبارت ایک ہے، مگر آگے اضافہ کیا وَلَكِنَّهُ غُيِّبَ كَمَا غُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ، مگر میرے پیغمبر قبروں سے نکلتے بھی ہیں، آسمان و زمین میں جہاں چاہیں تصرف بھی کرتے ہیں، لَكِنَّهُ غُيِّبَ، مگر میرے پیغمبر نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، كَمَا
हुय्यबत मलाइका, जैसे फरिश्ते हमारी निगाहों से छुपे हुए। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरिश्ते बारिश बरसाते हैं, फरिश्ते जमीन से पौधे उगाते हैं, फरिश्ते इंसानों में रिज़्क़ तक़सीम करते हैं, फरिश्ते रहने मादर में इस बच्चों की तकदीरें लिखते हैं, फरिश्ते रहने मादर में बच्चों की तस्वीर, बच्चों की शक्ल और सूरत बनाते हैं। निज़ाम-ए आलम में हजारों फरिश्ते अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं, मगर जैसे फरिश्ते नजर नहीं आते, इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि उसी तरह मेरे पैगंबर कायनात अर्ज़ी व सवामी में तसर्रुफ तो फरमाते हैं, आते हैं, जाते हैं, मगर जैसे फरिश्ते नजर नहीं आते, वैसे ही हमारे आका नजर नहीं आते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी का जिक्र आला हज़रत ने किया। सुभान अल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, क्या पहला मिसरा है? तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे पैगंबर जिंदा भी हैं, कब्र अनवर से निकलते भी हैं, आसमानों जमीन में जहां चाहे तसर्रुफ भी करते हैं, मगर जैसे फरिश्ते नजर नहीं आते, उसी तरह अल्लाह ने मेरे पैगंबर के वजूद नूरानी को भी छुपा रखा है। जो अहले दिल होते हैं वही मुस्तफा का दीदार कर पाते हैं। हमारी आंखों पर गफलत के पर्दे पड़े हैं, इसलिए आका तशरीफ लाते हैं, मगर हम माथे की निगाहों से पैगंबर का मुशाहदा नहीं कर पाते। बेशक। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मजमा कम हो के ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का जिक्र मोहब्बत से करो, मुस्तफा का तज़किरा अक़ीदत से करो, खौफ आज़म की मनक़बत हुस्न अक़ीदत से पढ़ो, तो याद रखो अल्लाह का जिक्र करने वाला अल्लाह की रहमतों के साए में होता है। मुस्तफा का जिक्र करने वाला मुस्तफा की रहमतों के साए में होता है। और जो गौसे आज़म को याद करता है, गौसे आज़म की मोहब्बत और गौसे आज़म का करम अपने गुलामों के ऊपर बरसा करता है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, आखिरी बात कहकर मैं आपसे रुखसत होता हूँ। मैं फिर एक बार इधर उधर घूमने वाले अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ, जलसे का में तशरीफ लाएं, मुख्तसर कुर्सियां हैं, बाद में ऐसा न हो कि आपको खड़ा रहना पड़े। बड़ी कीमती शख्सियतें तशरीफ लाने वाली हैं। शहजादाए हुजूर हाफिज मिल्लत हजरत हुजूर अजीज मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। शहजादे अजीज मिल्लत हजरत अल्लामा नईमुद्दीन अजीज़ी तशरीफ ला चुके हैं। मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब तलबा फरमा है। फैजाबाद से चलकर अल्लामा मुख्तारुल हसन बगदादी साहब, बड़ा शानदार खिताब होता है, बड़ी इल्मी शख्सियत है। सद्दाम यूनिवर्सिटी बगदाद शरीफ से आपने तालीम हासिल की। इतनी खूबसूरत शख्सियतें जलवागर होने वाली हैं, और आप लोग चाय की दुकानों की तरफ टहल रहे हैं। नुकसान हमारा नहीं, नुकसान आपका है कि उतनी देर आप अल्लाह की रहमतों से दूर रहते हैं। पिंडाल में आइए, सामान में रहमत में आइए, और मुस्तफा का जिक्र जमीन समात कीजिए। आखिरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, मुस्तफा का जिक्र कोई मोहब्बत से करे तो इनाम क्या मिलता है? सुभान अल्लाह। पैसे मिलते हैं, ये इनाम नहीं है। नजराना मिलता है, ये इनाम नहीं है। हकीकी इनाम तो वो है जो मुस्तफा अपने गुलामों को अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल वहाब सारानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अत-तबक़ातुल कुबरा। क्या नाम है? अत-तबक़ातुल कुबरा। सिराने में रखी रहती है, उसी को उलट पलट के पढ़ता रहता है और बड़ा ईमान ताज़ा होता रहता है। बगदाद शरीफ में 17,000 दीनार में वो किताब मिली।
मास्टर आजम साहब घबरा रहे होंगे, ये 17,000 क्या, इंडिया का 1,000 वहाँ के 16,000 के बराबर है। वहाँ की करेंसी बड़ी डाउन है। 3 किताबें खरीदी 40,000 दीनार की है, उस किताब में लिखते हैं। पहले नेट में पढ़ा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब मेरे पास मौजूद है हार्डवेयर की शक्ल में, PDF की शक्ल में पढ़ा था, अब हार्ड कॉपी की शक्ल में वो किताब मेरे पास मौजूद है। फरमाते हैं, एक बुजुर्ग का जिक्र करते हैं, इमाम अबुल मवाहिब शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह, क्या नाम है, इमाम अबुल मवाहिब शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह। हुजूर का दीदार उनको बहुत कसरत से होता था, बहुत कसरत से, और हुजूर को देखने वाले तो ऐसे ऐसे हैं, सुभान अल्लाह। इमाम अब्दुल वहाब शारानी, इमाम अबुल अब्बास मुर्सी का जिक्र करते हैं। शेख अबुल हसन शाज़िली के शागिर्द हैं अबुल अब्बास मुर्सी। उनका जिक्र करते हुए लिखते हैं कि 40 साल से एक लम्हे के लिए भी पैगंबर का चेहरा मेरी निगाहों से ओझल नहीं हुआ है। 40 साल गुजर गए, माँ हुजिबतु अन रसूलिल्लाह साअतन, एक लम्हे के लिए भी पैगंबर का चेहरा मेरी निगाहों से ओझल नहीं हुआ। और आगे लिखा, वलौ हुजिबा मा अद्दतु नफ्सी मिनल मुस्लिमीन, अगर पैगंबर का चेहरा एक लम्हे के लिए भी नजर से गायब हो जाए तो मैं अपने आप को मुसलमान नहीं समझूंगा। एक लम्हे के लिए भी अगर पैगंबर का चेहरा मेरी निगाहों से गायब हो जाए तो मैं अपने आप को मुसलमान नहीं समझूंगा। कैसी कैसी शान वाले लोग थे। खैर, अबुल मवाहिब शाज़िली आका ने इसी मजलिस में उन्होंने एक नाज़ शरीफ का मिसरा पढ़ा, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुवा याक़ूतुम बैनल हजरी। मेरे पैगंबर बशर हैं मगर आम इंसानों की तरह बशर नहीं है, बल्कि पत्थरों के दरमियान जैसे याकूत बेमिसाल होता है वैसे ही इंसानों के दरमियान मेरे पैगंबर की ज़ात बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। ये शेर पढ़ा, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुवा याकूतुम बैनल हजरी। आका ख़ाब में तशरीफ लाए, फरमाया अबुल मवाहिब अल्लाह ने तुम्हें भी बख्श दिया और जितने लोग उस मजलिस में थे अल्लाह ने सबको बख्श दिया। इन्होंने अर्ज किया, हुजूर ये करम कैसे हुआ? फरमाया उसी शेर की बरकत से जो तुमने पढ़ा, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुवा याकूतुम बैनल हजरी। उस शेर के पढ़ने से अल्लाह ने तुम्हें भी बख्श दिया और उस मजलिस में जितने लोग थे अल्लाह ने सबको बख्श दिया। सुभान अल्लाह। इससे दो बातें मालूम हुई, नबी की नात पढ़ने वाला अगर मोहब्बत से पढ़े तो अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का हक़दार होता है, और दूसरा फायदा ये समझ में आया कि हम जो नातें पढ़ते हैं आका उससे सुन रहे होते हैं, हम जो नबी की मिदहत करते हैं आका उससे सुन रहे होते हैं, और अगर अकीदत से कोई नाम पढ़े तो इनाम ये मिलता है कि पढ़ने वाले भी बख्शे जाते हैं और जो सुनने वाले होते हैं अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान अल्लाह। इमाम अबुल मवाहिब शाज़िली फरमाते हैं कि उसके बाद जब भी किसी मजलिस में मैं बैठता तो ये शेर जरूर पढ़ता था क्योंकि मुझे मग़फ़िरत की बशारत मिल चुकी थी। सुभान अल्लाह। इसलिए आप तशरीफ लाए, जलसागाह में बैठे, अवाम की तादाद कितनी है इससे कोई लेना देना नहीं, सुनने वाले अगर चंद हो मगर मोहब्बत से सुने तो हजारों की भीड़ पर वो चंद लोगों का मजमा इंशाअल्लाह भारी होगा, और वो मजलिस हुस्न अकीदत की बरकत से अल्लाह की बारगाह में
دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور دارالعلوم قادریہ نوریہ سے فارغ ہونے والے طلباء کو اللہ پاک عالم باعمل بنائے، عالم بافیض بنائے۔ حضور سراج ملت نے دعا فرمائی تھی سنگ بنیاد کے موقع پر کہ یا اللہ اس مدرسے کو اس علاقے میں دارالعلوم اشرفیہ کا ثانی بنا دے۔ سبحان اللہ، ایک مرد حق آگاہ کی دعا تھی، اس لیے آپ روز اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انسان جو آپ دیکھیں گے اگلے سال اس سے بدلا ہوا ہوگا، اگلے سال آپ دیکھیں گے اس کے بعد اس سے بھی بدلا ہوا ہوگا۔ کاروان علم جو حضور نصیر ملت کی قیادت میں چلا ہے الحمدللہ دن بدن ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کاروان نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ سراج ملت کی دعا اس ادارے کے ساتھ ہے کہ مولا اس ادارے کو اس علاقے میں دارالعلوم اشرفیہ کا ثانی بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک حضور نصیر ملت کی عمر دراز فرمائے، اللہ پاک شہزادے حضور نصیر ملت کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ پاک خدمت دین کی خالص لوجہہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے اجلاس کے نقیب حضرت مولانا حافظ لال محمد صاحب حسن فیضی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے نقیب کا جلد استقبال اللہ و رسول کی کبریائی اور رسالت کے اعلان سے کریں اور جلسہ آگے کی طرف بڑھے۔ نعرہ تکبیر، بابا سے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دارالعلوم قادریہ نوریہ، جشن دستار عالمیت، نعرہ تکبیر۔ آئیے آپ کی بلغ العلا بکمالہ کشفت وجاب جمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا وجودہ ہی قصہ مختصر۔ ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے استاد الاساتذہ المعزز الاحترام سامعین بزم محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمندر میں ملا دیتا ہے، وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، گنہگاروں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے زاہد کو، گنہگاروں کو پل بھر میں ہدایت بخش دیتا ہے، وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت فرما کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ علامہ مفتی محمود احمد برکاتی صاحب اللہ کی زبردست اور خوبصورت خطاب آپ نے سماعت کیا، یقین جانیے حضرت کا خطاب سن کر برجستہ یہ چار مصرے آ رہے ہیں کہ مثال آئینہ شفاف جب کردار ہوتا ہے، مثال آئینہ شفاف جب کردار ہوتا ہے، عمل کا ایک انوکھا راستہ ہموار ہوتا ہے، ٹپکتا ہے کمال علم انداز خطابت سے، پڑھے لکھے خطیبوں کا الگ معیار ہوتا ہے۔ حقیقت پہ مبنی ایک ایک جملوں سے آپ کی ضیافت کیے، اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کی گفتگو کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کم وقت ہے، بہت زیادہ کام ہے، اور الحمدللہ تمام اجلاس سے ہٹ کر کے یہ جلسہ، یقین جانیے کہ بہت سارے لوگ ادھر گھوم رہے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے
کہ جہاں ملاحظہ کر رہے ہیں کون میرا غلام کیا کر رہا ہے، کون میرا دیوانہ کیا کر رہا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں اور اعلان بھی کر رہا ہوں آپ سے کہ جو حضرات واقعی میں جلسہ سننے آئے ہیں ان سے نہ کوئی ٹھیلے سے مطلب ہے اور نہ کوئی میلے سے مطلب ہے. جو جلسہ سننے آئے ہیں الحمدللہ جلسہ گاہ میں بیٹھ چکے ہیں، اور جن کا انداز جن کا مزاج یہ ہے کہ صرف ہم جلسہ کئی موضوعات کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کے سماعتوں سے گزرے. یقین جانیے کہ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، انہی کے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے. میں بیمار محمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے. ایک شاعر نے قلم اٹھایا تو فرمایا درود سے پڑھو گے زبان خوشبو دے، زمین مہکنے لگے آسمان خوشبو دے، درود پاک لبوں پر سجا کے سو جاؤ، صبح اٹھو تو تمہارا مکان خوشبو دے. درود پاک لبوں پر سجا کے سو جاؤ، صبح اٹھو تو تمہارا مکان خوشبو دے. اور حضرت نے فرماتے ہوئے آگے یہ فرمایا کہ اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں. ضروری کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی، ارے مدینے ہی میں رہ کے ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں. ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی، مدینے ہی میں رہ کے ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ آپ حضرات کی سماعتوں کی تعلیم پر آج کے اس اجلاس میں ایسے ایسے غذائیں پیش کیے جائیں گے. اگر آپ حضرات محبت کے ساتھ اپنے دلوں میں انہیں جگہ دے دیے تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو گھر جانے سے پہلے انشاءاللہ